تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا، صلہ رحمی کو واجب قرار دیا اور اس میں بہت بڑا اجر رکھ دیا۔ اور میں توشہ آخرت بنانے کے لیے اقرار کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو عزت مقام والے اور بلند تذکرے والے، بہت زیادہ رحمتیں اور سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ لوگوں، صلح پسندی میں ہی خیر و بلائی ہے، جو عظیم ترین عبادت بھی ہے۔ اس کی وجہ سے کتنی جانوں، مالوں اور عزتوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، کتنے فتنوں سے اللہ نے محفوظ رکھا، کتنی لڑائیوں کو ختم کیا، اور اسی کی بدولت کتنی ہی دشمنیوں اور باہمی دوریوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنوں اور لڑائی جھگڑوں کی آگ بجھا کر، باہمی چپکلش، کینے اور بغض و عناد مٹا کر، اور صلح و صفائی کی فضا قائم کر کے تمہیں آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں، بس آپس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مزید فرمایا، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو، اور مزید ارشاد فرمایا، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے یقیناً ہم بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا اور صلح جوئی کرنا قربت الہی کے حصول اور اجر و ثواب والے کاموں میں سے عظیم ترین کام ہے۔ نیز یہ سب سے پاکیزہ اعمال و صدقات میں سے بھی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہر آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا صدقہ ہے، اس کا سامان اٹھانا یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا صدقہ ہے، پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے، نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا افضل ترین صدقات میں سے ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، صلح جوئی سے امت کی وحدت و یگانگت کی تکمیل ہوتی ہے، نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت سے افتراق و اختلاف اور اس کے شیرازے کے انتشار کے شر کو دور کر دیتا ہے، اور اسے پے در پہ آنے والے مصائب سے بچا لیتا ہے۔ آپسی تعلقات کی بہتری کے ساتھ ہی امت ایک مضبوط عمارت کی مانند ہوتی ہے اور ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سب اعضاء کو ایک ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں میل جول کرا دینا، اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ حالکہ ہے، جس کا معنی ہے کہ ایسی خصلت جو مونڈ دینے والی ہے یا ہلاک برباد کر دینے والی ہے اور دین کو ختم کر دینے والی ہے۔ لوگوں، اس ساری باتوں کے بعد گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حقداروں کو ان کا حق ادا کرو، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، موت سے پہلے اپنے آپ کو بری کر لو، حقداروں کے حقوق کے تعلق سے اپنا معاملہ صاف کر لو، لوگوں پر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ چکا لو، اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور صلہ رحمی میں ہماری مدد فرما، ہمارے آپسی معاملہ درست فرما، اور ہمارے دلوں کی خیانت، کینے، کپٹ اور حسد سے پاک فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں ہمیں ہر خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ، حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، ہمیں سب سے زیادہ حقوق پورے کرنے اور تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بنا، اور ہمیں معاف فرما، اور انہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر و فسوق کو ہمارے لیے مکروہ بنا دے۔ اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر، اسلام پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ، اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے۔
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے وطن میں امن ادب پیدا فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما، ان کی تائید و نصرت فرما، ان کو صحت یابی عطا فرما۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔